الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سلسلہ معلومات اسلام کے معزز سامعین، قربانی سے متعلق کچھ خرابیوں کی نشاندہی اور ان کا حل آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے۔ ایک خرابی یہ ہے کہ عموماً ذبح کرنے والے کا عقیدہ اور مسلک معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ قصائی مسلمان صحیح العقیدہ سنی ہونا ضروری ہے۔ یہ پہلے چیک کر لیا جائے کہ وہ انبیاء کرام، آل بیت عظام، صحابہ کرام، اولیاء کرام کا بے ادب تو نہیں۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ اکثر ذبح کرنے والوں کو شرعی احکام معلوم نہیں ہوتے۔ اس کا حل یہ ہے کہ اسے کچھ دن پہلے عالم دین کے پاس بھیج کر ضروری مسائل کی تعلیم دلوانی چاہیے، تاکہ اس کی جہالت کی وجہ سے آپ کا پیسہ اور قربانی ضائع نہ ہو۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی قصائی جانور کو قبلہ رخ کرنے کے لیے بے دردی سے گھسیٹتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا کرنا منع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ذبح کرنے والے پر غصہ فرمایا تھا کہ پہلی تو نے کیوں نہیں اس کا رخ ادھر کر دیا تھا اور کیوں گھسیٹ رہا ہے اسے؟ لہٰذا ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی حضرات جانور کے سامنے چھری تیز کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص پر اسی لیے اظہار ناراضگی فرمایا کہ تم نے اس کے سامنے چھری کیوں تیز کی؟ فرمایا کہ تم اس کو کئی موتیں مارنا چاہتے ہو، پہلے سے کیوں نہیں تیز کی؟ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ چھری پہلے سے تیز رکھو، جانور کو اضافی دکھ مت دو۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی قصائی جانور کا سر بوقت ذبح جدا ہی کر دیتے ہیں، اور کئی اس کے کندھے پر پاؤں رکھ کر اس کی ہڈی اور گردن چٹخا دیتے ہیں، کئی اس کی شاہ رگ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں، کئی دل میں چھرے کے پے در پے وار کرتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ یہ سارے کام چھوڑ دیجئے، یہ گناہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جانور کو، ذبیحہ کو ایکسٹرا دکھ دینے سے منع فرمایا ہے۔ ایک خرابی یہ ہے کہ جانور کی ٹانگوں کو کئی قابو کیے رکھتے ہیں، بعد از ذبح بھی وہ نہیں تڑپ پاتا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا نہیں کریں۔ جان نکلنا بہت مشکل عمل ہے، اس کو تڑپنے دیجیے۔ اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ بدن کا سارا بیکار اور فاسد خون نکل جائے گا تڑپنے کے ذریعے، اور گوشت مفید ہوگا۔ اب اس گوشت میں امراض کا اثر نہیں رہے گا۔ فریز کرنے کے بعد یہ گوشت بدبو، کڑوا اور کالا سا ہو جاتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ مکمل طور پر اس گوشت سے فاسد اور بیکار خون علیحدہ نہ ہوا تھا۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی ذبح کرنے والے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ سری، پائے، اوجڑی وغیرہ دیجئے تب ہم ذبح کر کے دیں گے، یا اضافی گوشت ہمیں دیں تب۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا کرنا گناہ ہے، صرف اپنی مزدوری لیجئے۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی ذبح کرتے وقت ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہاتھ سے چھری چلا رہے ہیں، منہ میں نسوار یا سگریٹ ہے، اور لوگوں سے ساتھ گپ شپ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا کرنا منع ہے۔ ذبح کرنے والوں کو ایسا نہ کرنے دیجیے۔ اگر باتوں میں مصروف ہو کر وہ تکبیر نہ پڑے تو آپ کا جانور حلال ہی نہ ہوا، قربانی بھی ضائع گئی، پیسہ بھی ضائع گیا، اور حرام شدہ جانور لوگوں کو کھلانے یا خود کھانے کا گناہ وہ علیحدہ۔ اور یہ خرابی یہ ہے کہ شرکت کرنے والے 7 افراد بھی ہر مذہب و مسلک کے افراد کو حصہ دار بنا دیتے، اس میں کوئی احتیاط نہیں کرتے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا نہ کریں۔ کتب فقہ میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 2 آدمیوں نے قربانی کی، ایک کی نیت قربانی کی تھی، دوسرے نے تازہ بہترین لذیذ گوشت حاصل کرنے کی نیت کی، تو کیا قربانی ہو گئی؟ جواباً لکھا ہوا ہے کہ نہیں، کیونکہ ایک کی گوشت کی نیت تھی، رضائے الہی کی نیت نہ تھی، اس لیے ایک کی وجہ سے دوسری کی قربانی بھی نہ ہوئی۔
کیونکہ پارٹنر کی نیت صحیح نہ تھی۔ اب غور کیجئے، صحیح العقیدہ بندہ صرف گوشت کے حصول کی نیت کرے تو قربانی نہ ہو، تو جو شخص اولیاء، صحابہ، آل بیت کا بے ادب ہو، اس کے شامل ہونے سے قربانی کیسے مقبول ہوگی، کیسے ادا ہوگی؟ ایک خرابی یہ ہے کہ کئی لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا نہ کرے، یہ مقام کار و غضب ہے۔ عبرت کی نیت سے جمع ہو جانا درست ہے، تماشا نہ دیکھیے۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی حضرات وہاں موویاں بناتے ہیں، سیلفی بناتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مقام عبرت ہے، نیز یہ عبادت کا مقام ہے۔ تو عبادت کے مقام پر یہ خود پسندی، عجب اور ریاکاری کیسی؟ اور یہ خرابی یہ ہے کہ کئی اوجڑی کو بھی قربانی کے گوشت میں مکس کر دیتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسے نہ کریں، اوجڑی گندگی کا سٹور ہے، حلال اور طیب چیزیں ہی مکس کریں۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی لوگ قربانی کا خون برکت کے طور پر گاڑی، مکان یا پودوں کو لگاتے ہیں۔ اس کا حال یہ ہے کہ ایسے نہ کریں۔ قرآن پاک فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم، کہ تم پر مردار اور خون حرام ہے۔ تو جب قرآن نے خون کو حرام قرار دیا تو اس حرام میں برکت کیسے آ گئی؟ تعجب ہے۔ جو خون بدن سے نکلے وضو ختم کر دے، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ گاڑی، مکان یا باغ پودے اس سے اگر لتھیڑ دیے گئے تو اس میں برکت کیسے آئے گی؟ ایک خرابی یہ ہے کہ کئی لوگ اونٹ کو 3 جگہ سے ذبح کرنے کا کہتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا نہ کریں۔ حدیث پاک میں ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کو نحر کیا، اور یہی سنت ہے۔ نحر گردن میں نیزہ گھونپنے کو کہا جاتا ہے، نیز اس میں ایکسٹرا دکھ دینا، یہ وجہ بھی اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ڈاکٹر تمہیں بجائے 1 کے 3 کٹ لگا دے تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی حضرات تکبیر پڑھے بغیر ذبح کر دیتے ہیں۔ جب مسئلہ بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ صاحب ہماری زبان تو پاک ہے نا۔ اس کا حال یہ ہے کہ اسے سورہ انعام کی آیت مبارکہ 121 سنا دیجئے ترجمہ سمیت، کہ رب فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ حدیث پاک بھی سنا دیجئے کہ بوقت ذبح اللہ کا نام ذکر کرو۔ آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ جس پر تکبیر نہ پڑھی گئی ہو وہ جانور فسق ہے، اسے نہ کھاؤ۔ اب ہم اس کی زبان کو پاک مانیں یا اللہ رسول کی بات مانیں؟ نیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کوئی ایک جانور پوری زندگی میں بغیر تکبیر پڑھے ذبح نہیں کیا، تو کیا تمہاری زبان ان کی مبارک زبانوں سے زیادہ پاک ہے؟ کئی حضرات اس طرح کرتے ہیں کہ چمڑا مہنگا بکے گا اس خاطر گھنڈی سے اوپر ذبح کرتے ہیں۔ تو اس خرابی کا حال یہ ہے کہ یہ ذبح فوق العقدہ ہے، اس میں احتیاط لازم ہے، جانور حرام ہو جانے کے قوی اندیشے موجود ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی حضرات تڑپتے جانور کا چمڑا اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسئلہ بتایا جائے تو کہتے ہیں کہ چمڑا جب ٹھنڈا ہو جائے تو صحیح نہیں اترتا۔ اس کا حال یہ ہے کہ ایسے نہ کریں۔ ہدایشی میں ہے کہ اپنی آسانی کے لیے جانور کو دکھ مت دو، شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو۔ اور یہ خرابی یہ ہے کہ کئی حضرات بہت کمزور اور ناکارہ جانور کی قربانی دیتے ہیں۔ اس کا حال یہ ہے کہ اگر یہی کمزور اور ناکارہ جانور تمہیں ولیمہ، بارات یا کسی تقریب میں ذبح کرنے کا معاملہ درپیش ہو تو تمہارا رویہ کیا ہوگا؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھی چیز جب تک نہ دو گے اللہ کی راہ میں، نیکی کے اعلیٰ درجے تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن مجید میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اور ایک خرابی یہ ہے کہ کئی حضرات قربانی کا سارا یا اکثر گوشت خود رکھ لیتے ہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا یہ ہے کہ 3 حصے کریں، اپنا اور عزیز و اقارب کا، دوستوں کا، اور عوام مسلمان جو موقع پر حاضر ہیں۔ غریب مسکین کا خیال رکھیں، ان کو جو سارا عمر فاقہ کشی اور سبزیاں کھا کر گزارا کرتے ہیں،
ان کو بھی گوشت سے محروم نہ کریں۔ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ کئی افراد کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت محرم شریف شروع ہونے سے قبل ختم کر دینا، کھا لینا ضروری ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ترمذی میں 2 احادیث مبارکہ آئی ہیں۔ ایک میں آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ نہ کرو۔ دوسری میں ہے کہ اطعموا وادخروا، کھاؤ اور بے شک ذخیرہ کرو۔ پہلے میں نے روکا تھا، اب اجازت دیتا ہوں۔ تو اس حدیث کے مطابق علماء کرام نے فرمایا کہ جب تک چاہیں سٹور کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔